اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبا، تھوڑی سی ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے، توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے مومنین بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تو آمنو سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو۔ یہ بڑا میٹھا لفظ ہے۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ فرض کا مطلب کمپلسری ہے، لازمی ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے روزہ چھوڑ دیں، اس لیے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور دوسرا حصہ جو اس آیت میں ہے وہ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ صرف یہ نہیں کہ تم پر فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر روزے فرض کیے۔ تو گویا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو ساری امتوں میں رہی ہے، صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں۔ اور پھر تیسرا حصہ جو اس آیت کا ہے اس میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں آپ سے روزہ رکھوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور اگر تقوی حاصل ہو جائے گا تو پھر ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، کہ متقین تو نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روزے کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے جو فضائل ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن روزے کا فرمایا کہ اجزا بھی یا اجزا بھی، کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ ایک اسی حدیث جو ہے اس کے دو طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اجزا بھی میں خود جزا ہوں، یعنی میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جزا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ۔ پھر حدیث کے اندر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ اس حدیث کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اور دوسرا فرمایا کہ احتساب۔ احتساب کا یا تو علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ انسان اپنا بھی محاسبہ کرے۔ اصل میں روزہ تو ٹریننگ ہے کہ انسان گناہوں سے کیسے بچتا ہے اور کن کن گناہوں سے بچتا ہے اور اپنی لائف کو پورا جو سال ہے وہ کیسے گزارتا ہے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو شہر اللہ کا مہینہ کہا۔ شہر اللہ کہتے ہیں اللہ کا مہینہ، اور شہر اللہ ہونے کی تین وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش کے لیے ایک رات کو 1000 مہینوں والی رات قرار دے دیا عبادت کے لحاظ سے۔ ویسے تو انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت مختصر ہے، لیکن جب رمضان کی راتیں اس نے جب وہ قیام کے ساتھ گزار دی تو 1000 مہینوں کی عبادت جب انسان کو حاصل ہو جائے گی تو یقینی بات ہے اس کی کوشش کی ہے۔ اور پھر تیسری چیز اس مہینے میں روزے کو فرض کیا جائے۔ اور اب تو سائنس بھی اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ اگر کچھ دن اگر انسان خالی پیٹ رہے اور جو ہے وہ اپنے معدے کو خالی رکھے تو اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قدرتی طور پر ایک تو عبادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور پھر ہماری صحت بھی بحال ہو جائے گی، ہماری صحت بھی بہتر رہے گی۔ تو دونوں چیزیں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ جو ہے یہ مومن جو ہے اس کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ سفارش اس طرح کرے گا کہ روزہ کہے گا کہ میں نے دن بھر اس کو اس کا پیاسا رکھا، اس لیے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اگر رمضان کی راتوں میں قیام کیا نماز تراویح کی شکل میں، یا ویسے جس طرح بھی قیام کیا تہجد پڑھی، تو پھر راتیں بھی سفارش کریں گی اور قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ تو جس کا سفارشی قرآن ہو جائے اس کے لیے بخشش یقینی ہے۔ تو اس مہینے کو ہم قیمتی جانیں اور اس کو ضائع نہ کریں، جتنا جو ہے وہ ہم عبادت کر سکتے ہیں اتنی کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔